السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Before we start the dars, let me first make an explanation. Previously, it was a custom to deliver dars here in England in English, because mainly the audience were English speaking. But now I have changed this to Urdu because of the additional factor of worldwide televised program. So most of the audience now would be Urdu speaking. And it will be very difficult for them to follow me in English or even through translation, I think. So it is better now to switch over to Urdu for the sake of the large majority of Urdu speaking people. And inshallah, a running translation into English will be provided for the benefit of those who do not understand Urdu. I think Arabic is also included. Yes, Arabic is also included in the translation language, and inshallah the number will increase with the passage of time. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. یہ آیات کریمہ جو سورہ آل عمران سے تلاوت کی گئی ہیں، ان کا نمبر ہے 145 اور 146. جب 145 کہا جا رہا ہے تو مراد ہے سورہ بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کرتے ہوئے 145. وہ لوگ جن کے سامنے قرآن کریم کا ایسا نسخہ ہو جس میں بسم اللہ کو پہلی آیت کے طور پر شمار نہیں کیا گیا، ان کے ہاں اسی نسبت سے نمبر بدل جائے گا. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول گزر گئے. افإن ماتا، پس اگر یہ بھی مر جائیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم یہ حق رکھتے ہو کہ الٹے پاؤں پھر جاؤ. ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، پس جو بھی مرتد ہو جائے یا پیٹھ پھیر کر باہر دوسری طرف چلا جائے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ایک ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے یا عطا فرمائے گا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے خدا کے اذن کے بغیر مرنا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی صرف زندگی پر خدا کا اختیار نہیں، موت پر بھی ایسا مکمل اختیار ہے کہ جب تک خدا کی اجازت شامل نہ ہو کوئی مر نہیں سکتا. کتاب معجلہ، یہ ایک معین مدت کی تحریر ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی.
وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا نُؤْتِهِ مِنْہا، اور جو بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہو ہم اسے دنیا ہی کا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤْتِهِ مِنْہا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے ہم اسے آخرت کا ثواب دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو ضرور جزا عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے وہ بہت تفصیلی گفتگو کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ایک ایسی آیت ہے جو مدت سے جماعت احمدیہ کے اور دیگر مسلمان فرقوں کے درمیان متنازع فی ہے۔ اس کے ترجمے میں، اس کی تشریح میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں دوسرے مسلمان فرقوں کے درمیان تو مراد یہ نہیں ہے کہ تمام مسلمان، جیسا کہ میں آگے جا کے ثابت کروں گا، ایک بہت بڑی تعداد مسلمان علماء کی جو گزشتہ صدیوں میں گزر گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد موجودہ علماء کی جو اب بھی زندہ ہیں یا حال ہی میں گزرے ہیں، وہ اس بات پر جماعت احمدیہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں خلا کا معنی موت ہی ہے، اور مراد یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے بلا استثناء تمام کے تمام مر کر یا قتل ہو کر اس جہان فانی کو چھوڑ چکے ہیں۔ پس مسلمان عوام الناس میں سے بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو اب دن بدن اس خیال کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اب میں باقاعدہ تفسیر کے انداز میں پہلے میں لغوی بحثیں کروں گا بعض الفاظ کی، پھر ان کی تشریح کروں گا۔ خلا یخلو خلووں و خلان، یہ عربی دستور ہے کسی لفظ کے معنی کے تعارف کے وقت کہ اس کا ماضی اور اس کا مضارع لکھتے ہیں اور پھر اس کا مصدر بیان کرتے ہیں۔ خلا یخلو کا مطلب ہے گزر گیا، چلا گیا، خالی کر گیا۔ یخلو خالی کرتا ہے یا خالی کر دے گا یا چلا گیا یا گزر گیا۔ خلووں و خلان یہ اس کا مصدر ہے، کسی جگہ کو چھوڑ دینا، خالی کر دینا۔ اس ضمن میں مختلف جو استعمالات ہیں میں وہ آپ کے سامنے پہلے پڑھ کے سناتا ہوں۔ قد خلت کا لفظ کا محاورہ اس وقت زیر بحث ہے۔ ما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، تو لفظ خلا جو ہے اسی سے خلت نکلا ہے۔ خلت تانیث ہے خلا کی، تو جب قوموں کا یا ایک سے زیادہ لوگوں افراد کا ذکر کیا جائے اور خاص طرز کی جمع ہو تو اس کے لیے جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، خواہ اس جمع میں شامل لوگ مذکر یعنی مرد ہی کیوں نہ ہوں۔ اب الرسل لفظ جو ہے یہ ایک ایسے طرز کی جمع ہے جس میں اگرچہ کثرت کے ساتھ انبیاء شامل ہیں، یعنی سارے انبیاء ہی شامل ہیں، اور ان انبیاء میں سے ایک بھی خاتون نہیں ہیں، مؤنث نہیں ہیں، پھر بھی لفظ خلط استعمال ہوا ہے۔ بس یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے جن کو عربی گرامر سے شناسائی نہ ہو کہ خلط مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے، تانیث کا صیغہ استعمال کر کے اسے مردوں کے لیے کیوں استعمال فرمایا گیا۔ خلل مکانوں کا مطلب ہے کوئی جگہ خالی کر دی، کسی مکان یا جگہ سے رہنے والے رخصت ہو گئے، اس کو چھوڑ گئے۔ خلل اناؤ برتن خالی ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لازم بھی استعمال ہو رہا ہے اور متعدی بھی، معنوں کے لحاظ سے متعدی بھی، کیونکہ خلل مکانوں میں مکان فاعل ہے جو لازم ہی ہے، یعنی خلا یہاں لازم ہی بنے گا۔ مکان خالی ہو گیا معنی یہ ہے کہ اس کے رہنے والے رخصت ہو گئے۔ خلل رجلو، کوئی شخص ایسی جگہ چلا گیا جہاں اور کوئی نہ ہو، خلوت اختیار کی۔
خلا الشیء مضا، کوئی چیز گزر گئی. مثلا عرب کہتے ہیں لخمس خلونا من الشہر، کہ مہینے کی 5 راتیں گزر گئیں تو پھر یہ واقعہ ہوا جو بھی کہنا ہو. قرآن کریم نے ان معنوں میں اس لفظ کو متعدد بار استعمال فرمایا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے دنیا میں جس میں اس سے پہلے خدا کی طرف سے ڈرانے والے آ کر گزر نہ گئے ہوں. خلا الحزن، کسی نے غم کو خیر آباد کہہ دیا. خلا من الامر، خلا عن الامر، کسی چیز سے بیزاری کا اظہار. جب من کا صلہ آئے تو اور ان کا صلہ آئے اور لفظ امر ہو آگے، کسی چیز کا ذکر ہو تو مراد ہے اس سے بیزار ہو گیا، اس سے بریت کا اظہار کیا. ان کا صلہ جب آتا ہے تو اس کے معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے. خلا عن الشیء، کسی چیز کو چھوڑا. خلا علی بعض الطعام، اس کا مطلب ہے کسی ایک کھانے پر اس نے خلا کیا. مطلب یہ ہے کہ باقی کھانے چھوڑ دیے اور صرف ایک کھانے کو چن لیا. جس طرح تحریک جدید کے زمانے میں جب اس حصے پر عمل ہوا کرتا تھا تو جماعت احمدیہ ایک ہی کھانا کھایا کرتی تھی، اور ایک سے زائد کھانے بھی ہوں تو کھانے والے باقی کو چھوڑ کر ایک کھانے پر اکتفا کیا کرتے تھے. تو اس پر یہ محاورہ استعمال ہوگا خلا علی بعض الطعام. خلا للامر، کوئی کام اپنے ذمہ لے لیا، کسی امر کے لیے خالی ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہونے کی خاطر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا. خلا بہی، جب بے کا صلہ آئے تو اس کا مطلب خلا تمسخر کرنا بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ خلا بہی کا مطلب ہے سخرا، کسی شخص سے مذاق کیا. خادعہ، اسی طرح اس سے دھوکہ کیا. خلا بالمکان، کسی چیز پر رک گیا اور اس کو چھوڑنے کا نام تک نہیں لیتا. خلا بالمکان، بس اس کو چمٹ کر بیٹھ گیا کہ گویا صرف یہی ہے. دراصل باقی چیزوں کا ترک اور ایک چیز کو اخذ کرنے کا معنی یہاں پایا جاتا ہے. خلا بالشیء، یہ بھی وہی معنی ہے، کوئی چیز اپنے لیے ہی رکھ لی اور باقیوں کو اس سے محروم کر دیا. خلا بنفسہ، اپنی جان لے کر الگ ہو گیا، مطلب ہے اکیلا ہو گیا. خلا بفلان و الیہ و معہ، کسی کو کہا اس کے ساتھ علیحدگی میں ملے اور علیحدگی میں ملا. چنانچہ قرآن کریم نے کسی سے علیحدگی میں ملنے کے لیے یہ محاورہ استعمال فرمایا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، پس جب وہ اپنے شیطانوں، اپنے مفسد لیڈروں سے، مسلمانوں سے ہٹ کر علیحدگی میں ملتے ہیں تو پھر ان کی یہ طرز عمل ہوتی ہے. جب لفظ خلا خالی استعمال ہو اور کسی انسان کے متعلق بولا جائے تو لغات عرب اس کا ترجمہ مرنا 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 ہی کرتی چلی جاتی ہیں. خلا فلان اذا ماتا، فلاں شخص خلا ہو گیا، مطلب ہے وہ مر گیا. لسان العرب. خلا فلان، فلاں شخص مر گیا. اذا ماتا، یہ تاج العروس نے ترجمہ کیا ہے. خلا مکان فلان، فلاں کا مکان خالی ہو گیا. اس کا ترجمہ بھی موت ہی کیا گیا ہے. ماتا، وہ مر گیا. خلا مکانہ، اس نے اپنا مکان خالی کر دیا. ماتا، وہ مر گیا. خلا مکانہ، یہ پہلا والا اقرب الموارد کا تھا، یہ دوسرا بھی اقرب الموارد کا ہے. اور خلا مکانہ ماتا، وہ مر گیا، یہ منجد کا حوالہ ہے. خلا مکانہ ماتا و مضا القاموس المحیط. القاموس المحیط کی دوسری ایڈیشن مطبوعہ 1987 ناشر مؤسسہ رسالہ بیروت کی حاشیہ پر
ابن العربی کے حوالہ سے یہ معنی درج ہیں. یہ ابن العربی ابن عربی نہیں ہیں، یہ لغت کے امام ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں. یہ ابن العربی اور موجود ہیں، یہ لغت کے مشہور امام ہیں. وہ لکھتے ہیں خلا فلان اذا ماتا، خلا فلان ماتا. اور الموجم البسیط اور جزء اول زیر لفظ خلا مطبوع مصر میں یہ خلا فلان کا معنی درج ہے. دوسرا جو خاص لفظ اس میں قابل توجہ ہے وہ ہے انقلاب. انقلبتم علی اعقابکم تھا اصل میں، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلا ہو گیا جیسا کہ باقی رسولوں کا ہوا، اور یہ خلا موت کے ذریعے ہوا یا قتل کے ذریعے، تو پھر تمہیں انقلاب کا کیا حق ہے؟ تمہیں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کا کیا حق ہے؟ تمہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے کا کیا حق ہے؟ کیونکہ گزشتہ تمام رسول جتنے بھی گزرے ہیں ان کا خلا انہی دو طریقوں پر ہوا تھا، یا وہ وفات پا گئے یا وہ قتل ہوئے. اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ بھی اسی طرح باقی رسولوں کی طرح کسی ایک ذریعے سے دنیا چھوڑ جائیں، یعنی موت کے ذریعے یا قتل کے ذریعے، تو تمہیں انقلاب کا کوئی حق نہیں. لفظ قلبہ یقلب قلب و قلبہ کا مطلب ہے الٹایا، ہٹایا. قلب الثوبہ کسی کپڑے کو الٹا کر، جس طرح بعض دفعہ سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں. قلب الانسان انسان کو ہٹایا، اپنے سے دور کیا. الہ تقلبون قرآن کریم میں آتا ہے تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. الٹانے کا مفہوم ان معنوں میں ہے کہ خدا ہی کی طرف سے آئے ہو، خدا ہی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. وَقَوْلُهُ انقلبتم علی اعقابکم، یہی جو قول ہے مفردات راغب لکھ رہے ہیں یہ سب کچھ، کہ انقلبتم علی اعقابکم ان معنوں میں ہے کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے. پھر فرماتے ہیں انا الی ربنا منقلبون، جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کا مطلب بھی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، یعنی خدا ہی کی طرف واپس لوٹ جانا ہے. اس آیت کریمہ کی ایک شان نزول ہے، یعنی شان نزول اس پس منظر کو کہتے ہیں جس پس منظر میں ایک آیت کریمہ اتری ہو. یاد رکھنا چاہیے کہ لازم نہیں ہے کہ اس پس منظر سے اس کا دائمی تعلق ان معنوں میں ہو کہ اس پس منظر کے سوا اس آیت کا کوئی استعمال ہو ہی نہ سکتا ہو. لیکن جب پس منظر قطعی طور پر ثابت ہو تو اس پس منظر میں جو آیت کے معنی ابھرتے ہیں وہ معنی لازماً دائمی ہیں، ان کو کوئی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا. پس منظر کے علاوہ دوسرے معنی نئے حالات میں ممکن ہیں، لیکن وہ معنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص ماحول سے تعلق میں ظاہر ہوتے ہیں، جس ماحول کے پیش نظر، جس صورتحال کے پیش نظر ایک آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، ان معنوں میں ایک ایسا دوام پایا جاتا ہے کہ کوئی اس کو پھر بدل نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم نے اس خاص ماحول کے تعلق میں اپنے معنی خود کر دیے ہیں. بس اس پہلو سے اس آیت کریمہ کا پس منظر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تمام مفسرین جن میں علامہ زمخشری، امام رازی، علامہ آلوسی، علامہ ابو حیان، امام شوکانی، علامہ قرطبی وغیرہ سب شامل ہیں، انہوں نے اس آیت کی شان نزول کے بیان میں جنگ احد کے مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے. اس آیت کا یعنی ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، قد خلت من قبل رسول، اب سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اس کا پس منظر بتاتے ہیں کہ جب جنگ احد میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر لاشوں کے دوسرے ڈھیر پر جا پڑے اور کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کی نظر سے مخفی ہو گئے،
اس وقت جو شدید بے چینی اور سراسیمگی کا عالم تھا، اس میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض لوگوں نے حواس کھو دیے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، بعضوں کو جس طرف منہ اٹھتا تھا اس طرف دوڑ پڑے۔ تو وہ نقشہ جو ہے سارا، اس نقشے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ مثلا اب میں آپ کو ان الفاظ میں، گزشتہ مفسرین کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ جنگ احد میں ابن قمیہ کے اعلان پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگے اور مختلف باتیں ہونے لگیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ حتیٰ کہ آپ کے صحابہ کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا، آپ نے بھاگنے پر ان کو ملامت فرمائی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں آپ کے قتل کی خبر پہنچی تو ہمارے دل ڈر گئے اور ہم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان کے اس جواب پر۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انقلاب کا یہ معنی کہ وہ مرتد ہو گیا، یہ لازم یہاں لازماً صادق نہیں آتا، بلکہ چھوڑ کر چلے جانا کے معنی بھی اس پہ یہاں صادق آتے ہیں۔ یعنی یہ معنی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ تمام مومن یہ خبر سن کر اپنے دین سے پھر گئے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو ٹوکا ہے۔ کچھ جن کے ذہن میں ارتداد کا خیال ہوگا ان کے لیے یہ توبیخ ہے اور یہ تنبیہ ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں تھا، تم نے کیوں ظلم کیا اپنی جان پر۔ لیکن ایک بڑے مسلمانوں کے طبقے کا ذکر ہے جو وفادار تھے، جن کے دین میں کبھی کوئی رکھنا پڑا نہیں پڑا، ان کا رد عمل دوڑنے کا تھا، کیونکہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمارا اس میدان میں ٹھہرنا بے معنی سا ہو گیا ہے، یہ وجہ تھی جس کے نتیجے میں وہ دوڑے ہیں۔ تو انقلاب سے مراد مذہب سے انقلاب نہیں، بلکہ جگہ سے انقلاب، جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف یا اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جانا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بعض منافقین کہنے لگے، یہ اب منافقین کے گروہ ہے، وہ بھی انقلاب کے تابع مذکور ہے اسی آیت کریمہ میں۔ پہلے لوگ جن کا ذکر آیا ہے یہ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور عاشق صادق تھے۔ قتل کی خبر سے وہ جھلا گئے اور سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرنا ہے، تو وہ الٹا لوٹے ہیں، الٹا دوڑے ہیں، دین کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ ایک سراسیمگی کے عالم میں۔ دوسرے گروہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بعض منافق کہنے لگے کہ اگر یہ واقعی نبی ہوتا تو قتل نہ کیا جاتا، اس لیے تم اپنے بھائیوں اور پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس پر حضرت انس بن نضر، جو حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، نے کہا، یعنی معین واقعہ ہے، ان سے یہ کہا گیا، تب اس پر انہوں نے کہا اے لوگو، اگر محمد قتل ہو گئے ہیں تو محمد کا رب تو زندہ ہے اور اس پر کوئی موت نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اس لیے تم بھی اسی مقصد کی خاطر جنگ کرو جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اور جس غرض کے لیے انہوں نے موت قبول کی تھی، تم بھی اسی کی خاطر مر جاؤ۔ یہ کہا اور تلوار سونپ لی۔ یہ ایک تیسرا رد عمل تھا جو ایک عظیم الشان رد عمل ہے، جس میں صدیقیت کا رنگ پایا جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے فوت ہوئے ہیں، اور آپ کے بعد ہمارے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ جو سب سے اعلیٰ وجود تھا، جس نے اس مقصد کے لیے عمر پر جدوجہد کی، جب اس نے اس مقصد پر جان فدا کر دی تو ہم ادنا لوگوں کا اب زندہ رہنے کا کیا حق رہ گیا ہے؟ آؤ ہم بھی اسی مقصد پر اپنی جانیں نچھاور کریں۔ یہ کہا اور اکیلے تلوار سونت کر دشمن پر حملہ آور ہوئے اور آپ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔
مگر ہر ٹکڑا حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کا گواہ بن گیا۔ ایک مہاجر سے مروی ہے کہ وہ ایک زخمی انصاری کے پاس سے گزرا جو کہ خون میں لت پت تھا، اور اسے کہا، اے فلاں شخص، کیا تجھے پتہ چلا کہ محمد شہید ہو چکے ہیں؟ تو اس انصاری نے کہا، اگر آپ شہید ہو گئے ہیں تو لا ریب آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور اپنے مقصد کو پا گئے، تم بھی اپنے دین پر قائم رہ کر جنگ کرو۔ بس یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ آیت پڑھتے ہی یا اس کا ترجمہ دیکھتے ہی سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر گونج دوڑ پھیلی ہے اور ادھر تمام صحابہ آپ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بھاگے ہیں تو محمد رسول اللہ کی تلاش میں بھاگے ہیں، آپ کی طرف بھاگے ہیں۔ اس لیے یہ جو ایک غلط تصور قائم کر لیا گیا کہ سارے صحابہ چھوڑ گئے اور نعوذ باللہ انقلبتم میں ارتداد ہی مراد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعضوں کا پھر جانا مراد ہے اور وجود کے لحاظ سے عملاً اپنے جسمانی وجود سے چلے جانا، اور بعض منافقین کا ذکر ہے، مگر جن منافقین کا ذکر ہے ان کے مقابل پر ایک بہت ہی حسین رد عمل ظاہر ہوا ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیسے صحابہ تھے جنہوں نے ان منافقین کو اپنی جانیں دے کر جواب دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس وقت کی آیت دوبارہ مسلمانوں کے سامنے ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، اور ایسے معنی کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے جن کی طرف پہلے صحابہ کی توجہ نہیں تھی۔ یہ روایت یہ ہے، اور صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی و وفاتہ سے لی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نکلا، یعنی مراد یہ ہے، لفظی ترجمہ اس کا کیا گیا نکلا، یہ دیکھتا ہوں، خرج ان ابا بکر خرجا، تو ترجمے کرنے والے نے لفظی ترجمہ کیا ہے نکلا۔ مراد یہ ہے کہ جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے جسد مبارک پر حاضر ہونے کے بعد حضرت ابو بکر وہاں سے باہر نکلے، اور عمر لوگوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ حضرت فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ بس ابو بکر نے کہا کہ اے عمر بیٹھ جا، مگر عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ بس لوگ ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ بس ابو بکر نے کہا، بعد حمد و صلات واضح ہو کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا اس کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو شخص تم میں سے خدا کی پرستش کرتا ہے تو خدا زندہ ہے جو نہیں مرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر دلیل یہ ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہے اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے۔ یعنی یہی آیت کریمہ جو جنگ احد کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے بات کی تائید میں، اپنے اعلان کی تائید میں یہ آیت کریمہ پیش کی۔ اور حضرت ابو بکر نے الشاکرین تک یہ آیت پڑھ کر سنائی، یعنی خدا تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، اس آخری حصے تک اس آیت کو پڑھا۔ راوی نے کہا ہے پس با خدا، یعنی یہ روایت کرنے والا کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، پس با خدا گویا لوگ اس سے بے خبر تھے کہ یہ آیت بھی خدا نے نازل کی ہے۔ ایسے نئے معنوں میں یہ ابھری ہے ایک دم کہ اس سے پہلے کسی کا خیال بھی نہیں گیا تھا، اور وہ یہ گویا اس بات سے بے خبر ہی تھے کہ گویا اس مضمون کی کوئی آیت موجود ہے، اور ابو بکر کے پڑھنے سے ان کو پتہ لگا۔
پس اس آیت کو تمام صحابہ نے ابو بکر سے سیکھ لیا اور کوئی بھی صحابی یا غیر صحابی باقی نہ رہا جو اس آیت کو پڑھتا نہ تھا۔ اور عمر نے کہا بخدا میں نے یہ آیت ابو بکر سے ہی سنی جب اس نے پڑھی، بس میں اس کے سننے سے ایسا بے حواس اور زخمی ہو گیا کہ میرے پیر میں مجھے اٹھا نہیں سکتے تھے، اور میں اسی وقت زمین پر جا گرا اس وقت میں زمین پر جا گرا جب کہ میں نے یہ آیت پڑھتے سنا اور یہ کلمہ کہتے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو حقیقت میں تمام نبیوں کے وصال کی خبر دے رہی ہے، اس کی طرز بیان یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں، سب سے بلند مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے بظاہر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ فوت نہیں ہوئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ خیال تھا۔ عیسائیوں نے یہ بات رائج کر دی تھی کہ وہ عام نبیوں سے مختلف ہیں، خدا کے بیٹا ہیں، اس لیے فوت نہیں ہوئے۔ تو جہاں یہ احتمال ہو کہ ایک غلط عقیدہ کسی کے لیے کسی کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے گا، وہاں اس احتمال کو توڑنے کی خاطر ایک قطعی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بس اسی قسم کی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی نازل ہوئی، جیسا کہ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ عیسیٰ جسے تم خدا کا بیٹا اور ابدی زندگی کا حامل بنا بیٹھے ہو، وہ ایک رسول تھا، رسول سے بڑھ کر تو اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اور تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرو، سنت انبیاء کو دیکھو، تمام تر رسول عیسیٰ سے پہلے گزر چکے، یعنی وفات پا چکے۔ بس عیسیٰ نے بھی لازماً مرنا ہی تھا۔ اور اس کے بعد قرآن کریم اس شک کو بھی دور کرتا ہے کہ شاید مراد یہ ہو کہ عیسیٰ بعد میں کسی وقت آ کے مرے، چنانچہ ساتھ ہی فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ پاک باز عورت تھی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کسی گزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی جس طرح ماں نے کھانا چھوڑ دیا مر کر، اسی طرح بیٹے نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ گزر چکا ہے، ہو چکا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ آئندہ کسی زمانے میں ہوگا، کیونکہ ماں کے ساتھ باندھ کر ایک ایسا بیان فرما دیا جس میں ماں کی موت کا کھانا چھوڑنے کے ساتھ ایک تعلق ثابت کر دیا، یعنی جو شخص کھانا چھوڑ دے اس کا مرنا لازم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے ہم کسی نبی کو ایسا جسد نہیں دیا، ہم نے ان نبیوں کو ایسا جسد نہیں دیا تھا کہ وہ بغیر کھانے کے گزارا کر سکتے۔ تو وہی مضمون ہے دراصل۔ تو فرمایا عیسیٰ نے بھی کھانا چھوڑ دیا جیسے ماں نے چھوڑا تھا، مدت ہوئی کسی زمانے میں کھایا کرتے تھے، تو خلا کا عمل جاری ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہ آیت دراصل اس وجہ سے نہیں کہ نعوذ باللہ لوگوں نے آپ کو خدا بنا لینا تھا، یعنی پس منظر کے علاوہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ایک اس آیت کے نزول کی اس رنگ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اس پہلو سے کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ باقی نبی تو عام ہیں، گزر گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، محمد رسول اللہ نہ گزر سکتے ہیں۔ بس اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جب آپ رسول ہیں تو آپ پر رسولوں کی تقدیر جاری ہوگی، اور آپ سے پہلے تمام نبی گزر چکے ہیں، تمام انبیاء گزر گئے، تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ بھی وفات نہ پاتے۔ اگر ایک بھی رسول زندہ رکھا گیا ہوتا تو محمد رسول اللہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ یہ دلیل ہے اللہ کی طرف سے، اور مسلمانوں کے دل کو ڈھارس دینے والی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا ثابت کرتا ہے کہ ایک نبی بھی اس آپ کے سوا زندہ موجود نہیں ہے۔
مختلف تفاسیر میں اس آیت کریمہ کا جو ترجمہ یا جو اس پہ تشریح فرمائی گئی ہے وہ میں کچھ نمونتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو میں نے یہ ایک ذکر کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں آپ کی عظیم شان کا اظہار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آپ کی فرضی شان کا اظہار تھا، کیونکہ خدا کا بیٹا بنایا جاتا تھا، اس لیے اس کا مار کر یہ ثابت کرنا ضروری تھا. لیکن آپ کی حقیقی شان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں میں اگر کوئی زندہ رکھنے کے لائق تھا تو یہ تھا. جب سب نبی گزر چکے ہیں تو نبوت کی تعریف میں تبھی موت داخل ہے یا قتل کے ذریعے دنیا سے رخصت ہونا داخل ہے. بس اگر نبی ہے تو لازماً مرنا تھا، یہ مجبوری ہے گویا کہ. یہی مضمون ہے جس کو حضرت حسان بن ثابت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو شعروں میں بیان فرمایا ہے. بہت ہی پیارے شعر ہیں. آپ نے عرض کیا کنت السواد لناظری فعمی علی الناظر، اے میرے آقا تو میری آنکھ کی پتلی تھا، میں اس پتلی سے تو دیکھا کرتا تھا، تیرے سے میری آنکھوں کا نور تھا، تو زندہ تھا تو میری آنکھوں میں نور تھا. فعمی علی الناظر، آج میری پتلیاں اندھی ہو گئی ہیں، آج میری آنکھ کی پتلی میں نور باقی نہیں رہا. فمن شاء فبعدک فلیمت، اے میرے آقا اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھرے. فعلیک کنت حاضر، میں تو صرف تیری موت کا ڈر رکھتا تھا، مجھے یہ خوف تھا تو نہ گزر جائے. تو ایسے اس شاخ کے لیے یہ قرآن ایک تسکین، یہ آیت کریمہ ایک تسکین کا پیغام رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے سب گزرے ہیں تو یہ گزرا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو نہ گزرے. اگر یہ قاعدہ کلیہ 100% درست نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ بھی نہ گزرتے. مگر عجیب بات ہے کہ بعض لوگ آج کل بھی ایسے مولوی زندہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق عملاً یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو حضرت حسان ثابت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا. وہی رجحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت عیسیٰ کی طرف رکھتے ہیں، اور عملاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، تجھ سے ہمارا نور ہے، تو نہ مر جائے. اگر تو مر گیا تو ہم اندھے ہو جائیں گے، اس لیے باقی سب نبی گزر جائیں، موسیٰ فوت ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، تمام چھوٹے بڑے انبیاء گزر جائیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، تیری موت کا غم ہے، تو نہ مرے، تو نہ مرے تو ہم زندہ ہیں. یہ عجیب و غریب مسلک ہے جس کا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے اس شاخ کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. سچا دین وہی ہے جو حسان بن ثابت کا دین تھا، جس نے اس قرآنی آیت کا مفہوم خوب سمجھا اور خوب بیان فرمایا کہ اے محمد سب مریں تو پھر تیرا مرنا برحق ہے، ورنہ تیرا مرنا برحق نہیں ہو سکتا. جب تک تمام نبیوں کے مقدر میں موت نہ لکھی جائے اس وقت تک تیرے لیے موت مقدر ہو ہی نہیں سکتی تھی. اب تفاسیر کے حوالے سے کچھ میں گفتگو کرتا ہوں. علامہ نصفی اور علامہ قرطبی نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن سب سے پہلے میں امام راضی کا حوالہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ نبی بھی ویسے ہی گزر جائے گا جس طرح گزشتہ انبیاء گزر گئے، اور جس طرح ان کی وفات کے بعد ان کے متبعین اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اسی طرح تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس نبی کی وفات کے بعد اپنے دین پر ثابت قدم رہو، کیونکہ انبیاء کی بعثت سے اصل غرض تبلیغ رسالت اور اتمام حجت ہے، نہ کہ ان کے وجود کو ان کی قوم میں دائمی طور پر موجود رکھنا. تفسیر کبیر زیر آیت جو پڑھی گئی ہے.
امام علامہ نصفی اور علامہ قرطبی نے بھی بین ہی اپنی تفسیر میں تفاسیر میں یہی مضمون بیان فرمایا ہے۔ امام شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اور بعض نے کہا اگر رسول ہوتا تو قتل نہ ہوتا، اور اس کے رد میں خدا نے فرمایا کہ حضرت رسول ہی ہیں، اور جس طرح آپ سے پہلے رسول گزر گئے اسی طرح یہ بھی گزر جائے گا۔ یعنی خلا کا معنی گزرنا کرنے کے بعد کہ جس طرح باقی انبیاء کا خلا ہوا اسی طرح محمد رسول اللہ کا خلا ہوگا۔ اس طرح جملہ قد خلت من قبل رسول رسول کی صفت ہے، اور الا رسول کے ذریعہ قصر یعنی حصر قصر افرادی کے طور پر ہے، یعنی یہ محاورے عام لوگوں کے سمجھنے سے بالا ہیں، اس لیے میں انہیں خود جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ گویا مخاطبین نے رسول کی وفات کو بعید خیال کیا، اور انہوں نے اس کے لیے دو صفتیں مخصوص کی، ایک رسالت اور ایک عدم موت، کہ محمد رسول اللہ رسول ہیں اور آپ فوت نہیں ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے خیالات کا رد فرمایا کہ وہ محض رسول ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کہ عدم موت کی صفت سے اس سے زیادہ نہیں، یعنی اگر رسول نہ ہوتے اور رسول سے بالا ہوتے تو عدم موت کی صفت سے متصف ہو سکتے۔ شیعہ مفسر شیخ ابو علی فضل بن الحسن الطبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں لکھتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بشر ہے جسے خدا نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا، اس سے پہلے سب رسول گزر گئے اور انہوں نے رسالت کا فریضہ ادا فرمایا، اور مدعو و ماتو گزر گئے، فوت ہو گئے، اور ان میں سے بعض قتل بھی کیے گئے۔ وَأَنَّهُ يَمُوتُ كَمَا مَاتَتِ الرُّسُلُ قَبْلَهُ، اور یہ بھی اسی طرح وفات پائے گا جس طرح اس سے پہلے وفات پا گئے، پس موت اس پر امر مستحیل نہیں، یعنی ناممکن نہیں ہے، نہ ہی قتل مستحیل ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ انبیاء کے اصحاب ان کی وفات یا قتل پر مرتد نہیں ہو جایا کرتے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ خدا نے متعدد آیات میں بیان فرما دیا تھا کہ آپ قتل نہیں ہوں گے، چنانچہ فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ تو بھی تبھی موت وفات پائے گا اور یہ بھی وفات پا جائیں گے۔ پھر فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ تو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے پہلے ہی قطعی فیصلہ فرما دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل نہیں ہوں گے بلکہ تبھی وفات سے رخصت ہوں گے، تو پھر یہاں او قتلا کا لفظ کیوں فرما دیا گیا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام راضی لکھتے ہیں کہ دراصل یہ تمام گزشتہ انبیاء کا خلا جس طرح ہوا ہے اس کی امکانی بحث کی خاطر یہ کہنا ضروری تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل، تو خلا کا معنی کیا ہے؟ خلا بذریعہ موت ہوتا ہے یا بذریعہ قتل ہوتا ہے؟ پس حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں قتل کی بحث ایک امکانی بحث ہے، ایک ایسی امکانی بحث جو نفس مضمون میں شامل ہے لیکن انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا امکان ظاہر نہیں کرتی۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ بحث طبعاً اٹھتی ہے کہ جب خدا نے آپ کو قتل سے بریت کا اعلان فرما دیا تھا تو پھر قتل کی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے لازم تھا، میں یہ اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد اگر صرف موت کا ذکر ہوتا تو لوگوں میں یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ گزشتہ تمام انبیاء صرف موت کے ذریعے گزرے ہیں اور کوئی ذریعہ ان کے دنیا سے خلا کا نہیں تھا۔ تو
بجائے اس کے کہ ایک مشکل حل ہوتی، ایک مشکل اور آ پڑتی. بس قرآن کریم چونکہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس لیے اس شبے کے ازالے کی خاطر یہ امکانی بحث اٹھائی گئی اور یہ بات قطعی طور پر واضح کر دی گئی کہ خلا کا لفظ جب کسی شخص کے متعلق یا بعض اشخاص کے متعلق بولا جاتا ہے تو اس کا یا ان کا خلا صرف دو طریق پر ہوتا ہے، ایک موت کے ذریعے، دوسرا قتل کے ذریعے. پس ان میں سے کسی ذریعے سے بھی اگر کسی نبی کا خلا ہو، یعنی یہ بحث ہوگی، اگر ان دو طریق میں سے کسی نبی کا خلا ہو تو تمہیں اس بنا پر ارتداد کا کوئی حق نہیں ہے یا پیٹ پھیر کر بھاگ جانے کا حق نہیں ہے. علامہ علاء الدین علی بن محمد ابراہیم البغدادی اپنی تفسیر الخازن میں بیان فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ محمد کی وفات یا آپ کا قتل ہونا آپ کے دین میں کمزوری کا موجب نہیں بن سکتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء فوت ہوئے اور ان کے اتباع ان کی وفات کے بعد اپنے انبیاء کے دین پر قائم رہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں، یہ آیت حضرت ابو بکر کی شجاعت اور بہادری پر بہت پختہ دلیل ہے. شجاعت یہ ہے کہ مصیبت کے وقت دل مضبوط رہے، شکستہ نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑی آفت کوئی نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ اس وقت بھی آپ کی شجاعت اور آپ کا علم ظاہر ہوا. حضرت عمر وغیرہ نے تو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں. حضرت عثمان کی اس صدمے سے زبان گنگ ہو گئی. حضرت علی مارے غم کے گوشہ نشین ہو گئے. نہایت اضطراب اور بے یقینی کی کیفیت تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر نے اسے دور کیا. تفسیر القرطبی. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کے ضمن میں امام رازی نے محمد بن جریر الطبری کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت درج کی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں. یہ بہت ہی اہم روایت ہے. حضرت اقدس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا، تمام شیعوں کے لیے یہ تعلق ایک سنت ہونی چاہیے، ایک سنت کی طرح واجب العمل ہونا چاہیے. آپ نے حضرت ابو بکر کا جو مرتبہ سمجھا ہے اس ضمن میں اس آیت کا حوالہ پیش فرما رہے ہیں کہ وہ جو خدا تعالیٰ نے بطور خاص شکر گزار بندوں کا ذکر فرمایا، اس میں اول ابو بکر مراد ہیں، کیونکہ اس موقع پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے شکر کا حق ادا کیا ہے. شکر کا حق کیسے ادا ہوا، یہ سوال ہے. اور اس تعلق میں شاکرین کی کیا ضرورت تھی کہنے کی. بات یہ ہے کہ جب ایک نعمت کسی کو دی جاتی ہے تو نعمت کے دوران بھی شکر لازم ہے، نعمت کے اٹھ جانے پر بھی شکر لازم ہے. بعض لوگ جب کسی پر احسان کرتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد احسان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ناشکرے اور کمینے لوگ آگے سے پلٹ کر کہتے ہیں کہ یہ تجھے کیا حق تھا ہم سے احسان واپس لے لے. اور اسی طرح کم فہمی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. بعض لوگ ناشکرے اور کمینے ان معنوں میں تو نہیں ہوتے، لیکن ایک تقدیر کو، ایک مضمون کو سمجھ نہیں سکتے. بس خدا کے تعلق میں ہمیشہ یہ بات عام دیکھنے میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اتنی اچھی زندگی بخشی، اب کیا ہو گیا تھا، اب کیا مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، کیوں بدل گیا خدا تعالیٰ، مجھ سے کیوں اب یہ سلوک ہو گیا ہے، آسانی کے بعد تنگی کیوں آ گئی. مومن لوگ بھی بعض دفعہ ادب کے ساتھ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. پر جہاں تک صحابہ کی کیفیت تھی، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ اس مضمون کو خوب سمجھتے تھے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر وصال کو قبول کر کے شکر کیا ہے، کیونکہ وصال کو قبول نہ کرنا بھی ایک مخفی ناشکری ہے. وہ کہ ضد ہے کہ اے خدا تو نے اتنی عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کی تھی، تو واپس نہیں لے سکتا. اور یہی پس منظر کے خیالات ہیں یا تحت الشعور کے خیالات ہیں جو
اس بات پر منتج ہو جاتے ہیں کہ ہم اس موت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ مائیں جب اپنے کسی پیارے بچے کو کھوتی ہیں بعض دفعہ ان کو مخبوط الحواس ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہم نہیں مان سکتے، گویا کہ ان کا دائمی حق تھا اس بچے کی زندگی اور اس کا بقا اور اس کا اچھا رہنا اور اس سے خوشیاں دیکھنا ان کا ذاتی حق تھا۔ بس یہ ایک ناشکری ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے شکر کا حق ادا فرمایا۔ جس مالک کی چیز ہے اس نے جب تک رکھا، جب اٹھا لی، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ یہ وہ مضمون تھا جو حضرت ابوبکر صدیق سے ظاہر ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو سمجھا، پہچانا اور حضرت ابوبکر کو خوب داد دی کہ اے خدا کے شکر گزار بندے، تو نے حق ادا کر دیا شکر کا۔ علامہ زمخشری کشاف میں فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت انس بن نضر اور ان جیسے لوگ ہیں جو میدان سے پھرے نہیں۔ یہ بھی درست ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے بھی حقیقت میں شکر ہی کا حق ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں خدا نے ان کا نام شاکرین رکھا ہے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ نعمت اسلام کے شکر کے طور پر تھا۔ نعمت اسلام کا شکر تھا یا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وجود کی نعمت کا شکر تھا؟ میرے نزدیک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے تعلق میں یہ سارا قصہ شروع ہوا ہے۔ یہ سارے اختلاف پیدا ہوئے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ سوچا، تو یہاں اسلام کا دماغ میں ذکر نہیں آیا ہوگا ان کے، میرا یہ خیال ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی تھی اور اس پر ناشکری نہیں کی، خدا سے روٹھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہا کہ اچھا جس نعمت کو تو نے اٹھایا ہم بھی اسی کی طرف جاتے ہیں، اور جس طرح وہ نعمت جدا ہوئی ہے ہم بھی تیرے فضل اور احسان کے ساتھ اس نعمت کے تتبع میں اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اظہار شکر ہے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے ذریعے۔ اس لیے امام علامہ زمخشری نے جو کچھ فرمایا اس سے اتفاق کرنا پڑتا ہے۔ علامہ قاسمی نے اپنی تفسیر القاسمی میں علامہ زمخشری کی تائید بھی کی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سیجزی اللہ الشاکرین، یعنی مدد و غلبہ اس دنیا میں اور ثواب و رضوان آخرت میں، یعنی جزا کی بحث چڑھی ہے کہ جزا کیسے دی جائے گی ان کو، اس دنیا میں مدد اور غلبے کے ذریعے اور آخرت میں ثواب اور اللہ کی رضا کے ذریعے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کریمہ کے تعلق میں اور وفات مسیح کے تعلق میں جن تفاسیر کے حوالے دیے ہیں یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ میں صرف ان تفاسیر کے نام پڑھ کر سناتا ہوں یا کہیں کہیں جو انہوں نے لکھا اس کا ذکر کر دوں گا، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ کتب جن میں ان کا ذکر موجود ہے ان سے دوستوں کو چاہیے کہ خود مطالعہ کر لیں۔ اپنی کتاب تحفہ غزنویہ میں فرمایا ہے، اور جو وفات کے معنی بیان کرتی ہیں، یعنی وہ تفاسیر وہ کون کون سی ہیں؟ تفسیر مظہری زیر آیت قد خلت من قبل الرسل، یہ قاضی محمد ثناء اللہ مظہری پانی پتی کی تفسیر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے مضت و ماتت من قبل رسول، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسول گزر گئے اور مر گئے، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تفسیر الرحمن و تفسیر المنان للشیخ العلامہ زین الدین علی المحائمی زیر آیت ہذا لکھا ہے قد خلت منہم من مات و منہم من قتل فلا منافات بین الرسالۃ والقتل والموت، کہ ان میں سے جو رسول گزرے ہیں جن کا ذکر ہے کہ تمام تر رسول اس سے پہلے گزر گئے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض مرنے کے ذریعے گزرے اور بعض قتل کے ذریعے گزرے، اور ان دو صورتوں کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں تھی۔
یہ لازماً یہ صورتیں ان پر اطلاق پا گئی ہیں، یعنی یا وہ مر گئے یا وہ قتل کر دیے گئے. بس نبوت اور موت اور قتل یہ منافی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک جگہ ان کا اجتماع لازم ہے. اگر کوئی نبی ہے تو اس کا مرنا اور قتل مقدر ہو گیا، مرنا یا قتل مقدر ہو گیا. تفسیر جامع البیان للشیخ العلامہ سید معین الدین ابن شیخ سید صفی الدین کا حوالہ بھی دیا ہے، اور حاشیہ غایت القاضی و کفایت الراضی علی تفسیر البیضاوی اس کا بھی حضرت مسلم علیہ السلام نے حوالہ دیا ہے. پھر تفسیر جمل یا فتوحات الہیہ کا حوالہ دیا ہے. تفسیر صافی زیر آیت حاضہ ملا حسن کاشی محمد ابن شاہ مرتضیٰ لکھا ہے فَسَيَخْلُو كَمَا خَلَوْا بِالْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. ترجمہ ہے جیسا کہ پہلے انبیاء موت یا قتل کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موت یا قتل کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہوں گے. دور حاضر کے مفسرین کی تفاسیر میں سے علامہ رشید رضا کی تفسیر اس مضمون پر بڑی جامع ہے. یہ جامع ازہر کے ممتاز شیوخ میں سے تھے. اپنی تفسیر المنار کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں افہم ماتا کما ماتا موسیٰ و عیسیٰ او قتلا لما قتلا کما قتلا زکریا و یحییٰ تنقلبون علی اعقابکم. جس طرح کہ موسیٰ اور عیسیٰ وفات پا گئے، یہاں علامہ رشید رضا نے عمداً عیسیٰ کا ذکر فرمایا ہے مثال کے طور پر، کیونکہ عامۃ الناس میں اور بعض علماء میں یہ عقیدہ رائج چلا آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں. تو فرمایا اس آیت کے بعد ان کی زندگی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. فرمایا جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ وفات پا گئے یا قتل ہو جائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو جائیں یا وفات پا جائیں نا، جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ وفات پا گئے یا جس طرح زکریا اور یحییٰ قتل کیے گئے، اگر حضرت محمد رسول اللہ یا موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح وفات پا جائیں یا یحییٰ اور زکریا کی طرح قتل کیے جائیں تو تم کیا پیٹھ پھیر لو گے؟ علامہ احمد مصطفیٰ المراغی، یہ میں دور حاضر کی تفاسیر کی بات کر رہا ہوں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ وہ تفاسیر ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اس اعلان کے بعد ظہور میں آئی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے. اس سے پہلے بہت سے مسلمان مفسرین نے اس خیال کا اظہار کیا تھا، اور بہت سی تفسیر کی کتب میں اور بعض دیگر کتب میں یہ بات مذکور ہے کہ ان لکھنے والوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، لیکن کھل کر جرأت سے ایک اعلان عام کے طور پر اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا. اور پہلے زمانوں میں جب یہ واقعہ گزرتا تھا تو معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے عوام الناس اس عقیدے کو اتنی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے کہ اس سے ایسا چمٹ جائیں اور اس کو ایسا معزز عقیدہ بنا لیں کہ گویا جس نے بھی اس سے انحراف کیا اس نے اسلام کی آن پر حملہ کر دیا ہے، اس نے اسلام کی گستاخی کی ہے. اس قسم کا اعزاز اس عقیدے کو نہیں بخشا گیا تھا. بس جنہوں نے لکھا انہوں نے لکھ دیا، کسی نے شور بھی نہیں ڈالا. اس زمانے میں جب کہ ایسا عقیدہ ظاہر کرنے پر شور نہ پڑتا ہو، مخالفت نہ ہو، یہ عقیدہ بیان کر دینا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس زمانے میں یہ اعلان فرمایا ہے، اس زمانے میں معلوم ہوتا ہے تقریباً تمام امت مسلمہ اس وقت کی موجود امت الا ماشاء اللہ اس بات پر متفق ہو چکی تھی، اور چند ایک جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم خیال تھے وہ اظہار کی جرأت نہیں رکھتے تھے. اس لیے تمام تر مخالفت
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ذمہ اٹھا لی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چیلنج ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ کو تو میں اب زندہ نہیں رہنے دوں گا کیونکہ خدا اس کو مار رہا ہے اور قرآن مار رہا ہے، اس لیے تم مجھے مارنے کی جو چاہو کوششیں کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اپنی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قتل کے فتوے زیادہ تر اسی اعلان کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ محمد حسین صاحب بٹالوی یا دیگر علماء نے جو آپ کی زندگی کو ہر کس و ناقص پر حلال کر دیا اور یہ فتوے دیے کہ جو چاہے آپ کو قتل کرتا پھرے اس کو ثواب ہوگا، اس کی وجہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا اعلان تھا۔ تو ایسا عشق تھا ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر عیسیٰ کو مرنا تو پھر ان کو بھی مارو جنہوں نے عیسیٰ کو مارنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ وقت تھا بہادری کا، وہ وقت تھا غیر معمولی شجاعت کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی مخالفت کی پرواہ نہیں کی اور یہ اعلان عام فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ لوگوں میں پھر جرأت پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ جو تفاسیر میں آپ کے سامنے جن کا ذکر کروں گا، یہ سب بعد کے زمانے کی تفاسیر ہیں۔ ساری لڑائیاں مول لے لی گئیں، احمدیت کے سر پہ بڑے بڑے الزام تھوپے گئے، ساری دنیا کے احمدیوں کو کی تعذیب کی گئی، ان کو دکھ پہنچائے گئے، طرح طرح کے مصائب کا نشانہ بنایا گیا، صرف اس عقیدے کی بنا پر۔ جب یہ سب کچھ گزر گیا، حالات ٹھنڈے ہو گئے، تو پھر یہ آوازیں بھی اٹھنی شروع ہو گئیں کہ ہاں قرآن یہی کہتا ہے کہ گزر گئے۔ تفسیر المنار زیر آیت ہذا جلد 4 صفحہ 161، دارالفکر دارالمعرفہ بیوت، یہ وہ تفسیر ہے جس کا حوالہ میں نے ابھی پڑھ کر سنایا ہے۔ علامہ احمد مصطفیٰ مراغی جو کہ جامعہ ازہر کے کلیہ یعنی فیکلٹی دارالعلوم میں شریعت اسلامیہ اور اللغۃ العربیہ کے استاد رہے ہیں، وہ اپنی تفسیر المراغی میں رقم طراز ہیں: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صرف ایک بشر ہیں، قد مضت الرسل قبلہ فماتوا، یہاں بشر لکھنا اس لیے انہوں نے ضروری سمجھا، حالانکہ آیت میں لفظ بشر نہیں آیا، کہ رسول کو مستلزم ہے کہ وہ بشر ہو۔ بعض دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ایک آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہراً وہ لفظ موجود نہیں ہوتا، لیکن اس ترجمے قرآن کریم کے الفاظ کو وہ معنی لازم ہوتا ہے، بس ایسے موقع پر اس کے ترجمے میں اس کا ذکر کر دینا نعوذ باللہ ہرگز تحریف نہیں کہلاتا، نہ قرآن کریم کی گستاخی ہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ میں مخفی معانی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بس رسول اور بشر در حقیقت اس طرح لازم ملزوم ہیں کہ ایک طرف سے تو لازم ہے، دوسری طرف سے نہیں۔ ہر بشر رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول لازماً بشر ہوگا۔ اس مضمون کو ظاہر کرنے کی خاطر علامہ احمد مصطفیٰ المراغی نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم فرماتا ہے صرف ایک بشر ہیں، قد مضت الرسل قبلہ فماتوا، اور آپ سے پہلے تمام رسل گزر چکے ہیں اور سارے کے سارے مر گئے۔ ان سے پہلے رسول گزر گئے اور وفات پا گئے، اور ان میں سے بعض زکریا اور یحییٰ کی طرح قتل کیے گئے، اور ان میں سے کسی کو ہمیشہ کی دائمی زندگی عطا نہیں کی گئی۔ افَإِن مَاتَ كَمَا مَاتَ موسیٰ و عیسیٰ وغیرہما من النبیین، پس اگر محمد رسول اللہ بھی موسیٰ کی طرح اور عیسیٰ کی طرح وفات پا جائیں اور ان جیسے دوسرے نبیوں کی طرح، یا قتل کیے جائیں جیسے زکریا اور یحییٰ قتل کیے گئے، تو تمہیں اپنے دین سے پھرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تفسیر المراغی جلد 4 صفحہ 87-88 زیر آیت ہذا مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔ علامہ عبد الکریم الخطیب اپنی تفسیر القرآنی للقرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:
رسول انسانوں میں انسان اور بشر، رسول انسانوں میں انسان اور بشر ہیں، انہوں نے بھی لفظ بشر پر زور دیا ہے کیونکہ یہ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جس طرح سب لوگ وفات پاتے ہیں اسی طرح وہ بھی فوت ہوتے ہیں۔ وقد مات الرسل جمیعا، اور تمام کے تمام رسول کلیتاً وفات پا چکے ہیں، پس ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فوت ہو جائیں۔ اب تفسیر القرآن للقرآن المجلد الاول صفحہ 506 زیر آیت ھذا، مطبوعہ دارالفکر العربی، قاہرہ، مصر۔ آج کل کے ایسے علماء جو ہند و پاکستان میں شہرت پا گئے تھے، ان میں ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی ایک بڑا مرتبہ ہے۔ بہت گہرا اور بسیط علم تھا، اور علوم ظاہری کے لحاظ سے یہ کناروں تک بھرے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اور اس پہلو سے صاحب علم لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ سیاسی اختلاف رکھنے کے باوجود وہ لوگ جو صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا علم کے لحاظ سے ایک بہت بڑا مرتبہ تھا۔ ڈاکٹر انعام اللہ خان سلاریہ بلوچستان کے استفسار پر جو انہوں نے جواب لکھا، یہ 6 اپریل 1956 میں جواب لکھا تھا، یعنی تقسیم ہند کے کافی بعد۔ انہوں نے غالباً آپ کو ملزم کرنے یا معلوم کرنے کی خاطر کہ احمدیوں کی تائید کرتے ہیں یا نہیں، اور دیکھیں ضرورت ہے کہ نہیں احمدیوں کی تائید کرنے کی، ان کو ایک خط لکھا۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں، وفات مسیح کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے، مرزا صاحب کی تعریف اور برائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو قرآن پر جاؤں گا، اس سے کیا بحث ہے کہ میں مرزا صاحب کا معتقد ہوں، آپ کی تعریف کرتا ہوں یا برائی کرتا ہوں، یہ بحث بے تعلق ہے، اور قرآن نے آپ کو وفات شدہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ تو ہے بعض علماء اسلام سابقہ اور موجودہ دور کے علماء کا نظریہ اس آیت کریمہ سے متعلق، اور اس کے نتیجے میں جو استنباط کیا ہے حضرت عیسیٰ کی وفات کا، وہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں اس دور کے ایک ایسے صاحب کا ذکر کرتا ہوں جو دنیا کے بہت سے طبقوں میں بہت زبردست عالم کے طور پر مشہور ہیں، اور جنہوں نے ایک نئی قسم کی طرز فکر کو جنم دیا ہے جو مودودیت کے نام سے مشہور ہے، اور وہ جماعت جنہوں نے قائم کی اس کا نام جماعت اسلامی کہلایا، اور یہ جماعت اسلامی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور بہت سے عرب ممالک میں اور بعض دیگر مسلمان ممالک میں بھی راہ پا گئی اور اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ ان کی کتابوں کے بہت سے تراجم ساری دنیا میں پھیلائے گئے ہیں، اور ایک زمانہ تھا جب کہ مولانا مودودی کی کتب کے ترجمے ایک امریکن کمپنی لاہور میں کرتی تھی، اور عربی میں اس کے تراجم کروا کے وہ کثرت سے یہ تقسیم کروایا گیا عرب ممالک میں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، مگر یہ جو بیان کر رہا ہوں میں بات، یہ حقیقت ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے اس ضمن میں ایک بہت ہی دلچسپ بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں، جی ہاں بولیے یہ اس سے پہلے یہی ہے نا، وہ بعد میں آتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ مولانا مودودی کا حوالہ وہ یہاں سامنے نہیں آیا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بعد میں آئے گا، وہ پھر میں بعد ہی میں ذکر کروں گا جہاں اس کو رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ترجمان القرآن میں اس خط کے علاوہ بھی اس آیت کریمہ پر ذکر اس
مضمون پر قلم اٹھایا ہے، وہ لکھتے ہیں جنگ احد میں کسی مخالف نے یہ بات پکار دی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے۔ یہ سن کر بہت سے مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ بعضوں نے کہا جب پیغمبر نہ رہے تو اب لڑنے سے کیا فائدہ۔ کچھ لوگ جو منافق تھے انہوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ جنگ میں مارے جاتے۔ یہاں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام خدا کے پیغمبر ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، جس طرح تمام پچھلے رسول دنیا سے گزر چکے ہیں۔ پھر اگر وہ دنیا سے گزر گئے تو تم حق پرستی کی راہ سے پھر جاؤ گے، اور تمہاری حق پرستی حق کے لیے نہیں بلکہ محض ایک خاص شخصیت کے لیے تھی۔ یہ آپ نے استنباط کیا ہے کہ اگر کسی نبی کے گزرنے سے کوئی شخص دین سے پھر جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے استنباط فرمایا تھا، اسی مضمون کو چھیڑا گیا ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ اور اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیلنج دیا ہے وفات مسیح کے سلسلے میں، اور آپ نے جو بہت سی آیات سے استنباط فرمایا ان میں ایک یہ بھی آیت ہے جو زیر بحث ہے، اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم والی آیت کو بطور خاص آپ نے دنیا کے سامنے حضرت مسیح کی قطعی موت کی دلالت کے طور پر پیش فرمایا۔ اور اس ضمن میں ایک مخالفین کو چیلنج دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کو 1000 روپیہ بطور انعام دینے کو تیار ہوں اگر آپ کسی قرآن شریف کی آیت یا کسی حدیث قوی یا ضعیف یا موضوع یا کسی قول صحابی یا کسی دوسرے امام کے قول سے یا جاہلیت کے خطبات یا دواوین اور ہر ایک قسم کے اشعار یا اسلامی فصحاء کے کسی نظم یا نثر سے یہ ثابت کر سکیں کہ خلط کے معنوں میں یہ بھی داخل، یہ توفع کے معنوں میں نہیں، مجھے وہ یاد تھی اس لیے میں سمجھا یہ بھی وہی ذکر ہے۔ یہ اسی آیت کے متعلق چیلنج ہے، خلا والی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کسی نظم نثر سے ثابت کر سکیں خلط کے معنوں میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص ما جسم عنصری آسمان پر چلا جائے۔ خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اول خلط کا بیان کرنا اور پھر ایسی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت و معانی تفسیر کے محل میں ہو، اصول بلاغت و معانی تفسیر کے محل میں ہو، صرف مرنا یا قتل کیے جانا بیان فرمانا، کیا مومن کے لیے یہ اس بات پر حجت قاطع نہیں ہے کہ خلط کے معنی اس محل میں دو ہی ہیں، یعنی مرنا یا قتل کیے جانا۔ اب خدا کی گواہی کے بعد اور کس کی گواہی کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسی مقام میں خدا تعالیٰ نے میری سچائی کی گواہی دے دی اور بیان فرما دیا کہ خلط کے معنی مرنا یا قتل کیے جانا ہے۔ دو باتیں اس چیلنج میں ہیں، ایک یہ کہ خلط کے مضمون کے لفظ کے تابع کسی قرآنی آیت یا کسی اور اہل عرب کے استعمال یا حدیث قوی ضعیف وغیرہ وغیرہ سے یہ ثابت کر دو کہ جب کسی شخص کے متعلق خلط کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد اس کا جسم سمیت زندہ اٹھا کر آسمان پر لے جایا جانا ہو۔ ایک یہ چیلنج ہے۔ دوسرا، اپنے دعوے کی تائید میں یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم نے لغت سے ہمیں مستغنی کر دیا ہے۔ میں جو لغت کا حوالہ دے رہا ہوں یہ تم لوگوں کی خاطر بات کر رہا ہوں جو ابھی بھی لغت کو کچھ اہمیت دے رہے ہیں، مگر جب قرآن خود لغت بن جائے اور ایک لفظ کے معنی کھول کر بیان فرما دے تو پھر مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کو چھوڑ کر کسی لغت کی طرف رجوع کرے اور وہاں اپنے مطلب کا معنی تلاش کرے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے خلط کا معنی خود کر دیا ہے، افام مات و قتل، کوئی تیسرا معنی کیا ہی نہیں۔
بس اگر کوئی تیسرا معنی کیا جانا چاہیے تھا تو یہ موقع تھا. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کو چیلنج دے کر ان کو جگہ بھی دکھا دی کہ تمہیں کہاں سے کس جگہ تلاش کرو تو ممکن ہے تمہاری آرزو پوری ہو. وہ موقع یہ ہے کہ سارے انبیاء کے لیے خلا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور تمہارے نزدیک ایک مسیح ایسے ہیں جن کا خلا جسم سمیت آسمان پر اٹھائے جانے کے ذریعے ہوا تھا. تو فرمایا جگہ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، وہاں سے نکال کے دکھا دو. کہ اگر خلا کا معنی کسی دور کے خیال سے بھی جسم سمیت اٹھایا جانا ہوتا تو یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ فرما دیتا اور یہ کہتا کہ پس اے محمد تجھ سے پہلے پس اگر تو بھی خواہ موت کے ذریعے یہ جہان خالی کر دے یا قتل کے ذریعے یہاں سے رخصت ہو یا جسم سمیت تجھے آسمان پر اٹھا لیا جائے جیسا کہ مسیح کو اٹھایا گیا تھا، تو پھر ان لوگوں کا کیا حق ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں یا بھاگ کھڑے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع پر جو کچھ فرمایا ہے وہ ایک لمبا مضمون ہے، وہ اس موقع پر وہ چھیڑا نہیں جا سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سی کتب میں بڑی تفصیل سے ویسے ملتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وقت کے لحاظ سے تو 1:31 1:30 بجے تک تھا وقت، لیکن چونکہ انتظامی خرابی کی وجہ سے ٹیلی ویژن والوں نے 10 منٹ بعد میں شروع کیا ہے یہ سلسلہ، تو انہوں نے یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ بے شک 1:30 کی بجائے 1:40 تک مضمون جاری رکھیں. یعنی یہ باقاعدہ ٹیلی وائز ہوگا جو بقیہ 10 منٹ کا حصہ ہے. مودودی صاحب کا اب ذکر آیا ہے. ان لکھتے ہیں ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کتابوں میں پایا جاتا ہے، یعنی کچھ اور کتابوں کا ذکر ہے. اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب ان کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کیوں نہیں کہا؟ ان کو ابھی تک پیغام ہی نہیں ملا. دنیا کے کسی شخص کی موت کا اتنے مختلف رنگ میں قرآن کریم میں ذکر نہیں جتنا مسیح کی موت کا ذکر ہے. نہ نبی اللہ نہ غیر نبی اللہ کا. یوں لگتا ہے قرآن کریم میں گھیرے میں لے لیا کہ مار کے چھوڑوں گا، ہوتا کون تجھے زندہ رکھنے والا. اور مودودی صاحب کو پیغام ہی نہیں ملا. فرماتے ہیں کہ صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو، جو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے، مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں جگہ جاؤ، یعنی سری نگر، وہاں جا کے کشمیر میں قبر دیکھ لو. یہ کہا جاتا تو میں مان جاتا، مگر یہ تو نہیں کہا گیا. پھر اس کے بعد یہ خاص لطیفہ ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیت سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے. یہ سارے بزرگان جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، یہ لغت کی کتابیں، یہ مفسرین، یہ تمام علماء صالحین، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سلیقہ ہی نہیں ہے صاف بات کرنے کا. اور مودودی صاحب کا استنباط یہ ہے کہ اگر قرآن کریم سے کسی آیت سے وفات مسیح کا عقیدہ نکالا جائے تو گویا خدا پر یہ الزام آئے گا کہ خدا تعالیٰ کو صاف کھلی بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. اعاذنا اللہ من ذالک، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی بات سے، ہم ان میں سے نہیں ہیں. تفہیم القرآن جلد اول زیر آیت انی متوفیکا و رافعکا. پھر لکھتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن کریم پر یہ الزام لگانا کہ صاف اور کھلی بات نہیں کی اور کچھ ادھر کی کر دی کچھ ادھر کی کر دی، یہ بہت بڑا الزام ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں، یہ الزام ان پر لگا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاف بات کی ہے.
وہ تمام مفسرین اور بزرگ جو کہتے ہیں کھلی کھلی بات کی ہے کہ اندھے کو بھی دکھائی دے دینی چاہیے، شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، ان پر الزام دھر رہے ہیں کہ تم گویا کہ خدا کے متعلق یہ کہتے ہو کہ اسے صاف بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، اور جب خود اس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو فرماتے ہیں اس لیے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ اس بات، یعنی مسیح علیہ السلام کے مرنے نہ مرنے کا جہاں تک ذکر ہے، قرآن کا بیان گویا ایسا مبہم ہے کہ کسی ایک پہلو کی نہ نفی کی جا سکتی ہے نہ اس بات کیا جا سکتا۔ وہ الزام جو دوسروں پر دھر رہے تھے خود ان کی خودکشی کا موجب بن گیا ہے۔ 100% مولانا مودودی پر یہ الزام عائد ہوتا ہے اور یہ اقراری مجرم بن رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور زندگی کے جہاں تک تعلق ہے، واضح طور پر نہ تو ان میں سے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ اس بات، لیکن قرآن کے انداز بیان پر غور کرنے سے یہ بات بالکل نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے کہ اٹھائے جانے کی نوعیت و کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، بہرحال مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا معاملہ ضرور کیا ہے جو غیر معمولی نوعیت کا تھا۔ یہ پیغام ملے صرف رفع کی بحث کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کوئی پہلو واضح نہیں کہ اٹھائے گئے تھے نہیں اٹھائے گئے تھے، کہاں گئے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں تو سر پیر کا پتہ ہی نہیں لگ رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے، ہوا کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ایک دفعہ شکار پہ گئے ہوئے تھے تو ایک ملاح یعنی ایک جگہ دور سے کچھ چیز دکھائی دے رہی تھی ہمیں دریا میں، اور سمجھ نہیں آتی، کوئی کہتا تھا یہ سرخاب ہے، کوئی کہتا تھا مگ ہے، کوئی کہتا تھا مرغابی ہے۔ تو ملاح جو اس کی نظر بڑی تیز ہوا کرتی ہے عموماً، وہ تھا بھی بڑا ہوشیار، اس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ ذرا دیکھ کے بتاؤ کیا چیز ہے۔ تو اس نے یوں کر کے نظر اینک سی بنا کے دیکھ کے کہا غور کے بعد کہ یا تو یہ بوجا ہے یا کوئی اور چیز ہے، یہ تو گھاس پھوس ہے، تھا وہ بوجا ہی۔ تو وہی پیغام مولانا مودودی کو ملا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا قرآن کریم سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گویا خدا کو صاف بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ پھر آگے مودودی صاحب ایک بہت دلچسپ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بعض لوگ جن کو مسیح کی طبی موت کا حکم لگانے پر اصرار ہے سوال کرتے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے؟ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو چیلنج دیا ہے ایک توفی والا وہ بھی ہے، ایک خلط والا تھا، ایک توفیٰ والا بھی ہے، کہ جب اللہ فاعل ہو اور ذی روح مفعول ہو اور خدا نے کسی زندہ انسان کے متعلق لفظ بولا ہو کہ میں نے اس کا توفیٰ کیا، یا کوئی کہے کہ خدا نے اس کی توفی کی، اس کا معنی دو کے سوا ممکن ہی نہیں ہے، یا تو عارضی قبض روح یعنی نیند، یا مستقل قبض روح یعنی موت، لیکن قبض جسم بہرحال نہیں ہے۔ ایک بھی مثال دنیا میں نکال کے دکھاؤ کہ اس کا معنی قبض جسم کے طور پر کیا گیا ہو۔ تو مولانا مودودی کو یہ چیلنج بڑا سخت لگا ہے، اور اس سے نکلنے کی کوشش دیکھیں، بچنے کی کوشش۔ فرماتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ توفیٰ کا لفظ قبض روح و جسم پر استعمال ہونے کی کوئی اور نظیر بھی ہے، لیکن جب کہ قبض روح و جسم کا واقعہ تمام نوع انسانی کی تاریخ میں پیش ہی ایک مرتبہ آیا ہو، اس معنی پر اس لفظ کے استعمال کی نظیر پوچھنا کیا مطلب؟ یہی تو بحث ہو رہی ہے، حیرت انگیز ہے۔ کہتے ہیں واقعہ ایک دفعہ پیش آیا ہے، لیکن خود یہ کہہ کر ایسا برا پھنسے ہیں کہ ڈرافٹ کی گیٹیوں کی طرح جو دو کے بیچ میں آدمی وہ شکاری پہنچ جائے تو ادھر کو ہلاؤ ادھر سے مارا جاتا ہے، ادھر کو ادھرلی والی ہلاؤ تو ادھر سے مارا جاتا ہے۔ وہ حال مودودی صاحب کا ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو گیا، ان سے کیا غلطی کر بیٹھے ہیں۔ حضرت ادریس کے متعلق علماء کا یہ عقیدہ ہے
کہ وہ بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے. اور ایک وقت ایسا تھا جب مجھے پوری طرح اس کا علم نہیں تھا، میں سمجھتا تھا اس کے معنی بھی وہ مرتبے کے کرتے ہوں گے. میں غلطی سے اپنی کتاب رسالہ ابن مریم میں لکھ بیٹھا تھا، تو کئی مولوی پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے تھے. تمہیں نہیں پتہ اور بھی ہیں نبی جو زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں. اب ایک جگہ علماء سے اتفاق اور ایک جگہ اختلاف کرنا پڑتا تھا. مودودی صاحب کو بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. تو جب یہ آیت آئی ادریس والی تو اس پر لکھتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. رفع کی بحث تھی. رفع کی بحث میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہی نہیں کہ جسم سمیت ثابت ہوتا ہی نہیں کہ درجے کی بلندی ہے، بلکہ اگر کچھ نکلتا ہے تو جسم سمیت اٹھانا نکلتا ہے، اور کوئی مطلب بنتے ہی نہیں ہے اس کے. اور وہ فرماتے ہیں غور کے بعد، پورے غور کے بعد جب انسان توجہ سے اس آیت کو مطالعہ کرتا ہے اس سارے ماحول کا، تو اس کے سوا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا. اب یہاں آ کر پھنس گئے، کیونکہ حضرت ادریس کے متعلق قرآن کریم نے بین ہی یہ لفظ رفع کا استعمال فرمایا. تو ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم، یہ ترجمہ اس کا لفظی ہے، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. تشریح اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا. یعنی یہاں رفع کا معنی سیدھا سادہ یہ ہے کہ بلند مرتبہ عطا کیا تھا. اور رفع والی بحث میں یہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ بلند مرتبہ معنی ہو ہی نہیں سکتا. تو اندر کی بات پھر آخر باہر نکل آتی ہے. لیکن اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر یہ بات ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا تو وہاں کیوں نہ مولانا کو خیال آیا کہ وہ عیسائی روایات سے یہ بات مسلمانوں میں داخل ہو گئی. بس سوال یہ تھا کہ نذیر کی بحث چل رہی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کہاں پھنسے ہیں یہ. بات یہ ہے کہ جب نذیر کی بات انہوں نے کی کہ اور نذیر ہی کوئی نہیں، تو فوراً دماغ میں خیال آ گیا کہ او ہو، مسلمان علماء تو اس بات پر متفق ہیں قریباً کہ ادریس علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھا لیا گیا تھا. تو اپنے اس انکار کی وجہ سے مجبوراً یہاں وہ ترجمہ کرنا پڑا جو اپنے دوسرے ترجمے کے مخالف ہے. تو ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے دوسری بات کو خود جھٹلا دیا. بس جب تک یہ عقیدہ مسلمانوں کا موجود ہے کہ حضرت ادریس کو ان علماء کا زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اس وقت تک یہ عذر ہی لغو اور بےمانی ہے کہ اور کوئی موقع نہیں تھا. لیکن اصل بات اور ہے. اصل بات یہ ہے کہ توفع کا لفظ، جیسا کہ حضرت مصری صاحب نے فرمایا، جب خدا کی طرف خدا فاعل ہو اور زیرو مفعول ہو تو دو معنوں کے سوا معنی دیتا کوئی نہیں. جسم سمیت اٹھانے کا کوئی معنی کسی انسان کے دور کے تصور میں بھی کبھی نہیں آیا. یہ جو چیلنج تھا، اس سے انحراف کرنے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈا گیا کہ چونکہ اور کبھی واقعہ نہیں ہوا تھا اس لیے ہم توفع کی وہ مثال پیش نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ توفع ہی کو استعمال کرنا تھا موت ظاہر کرنے کے لیے، نہ جسم سمیت اٹھانے کے لیے. وہی ابہام والا الزام یہاں عائد ہوتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ توفع کا لفظ ایسا ہے گویا کہ کبھی کوئی مسیح سے پہلے واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی شخص جسم سمیت اٹھایا گیا ہو اور اس پر خدا تعالیٰ نے لفظ توفع کا اطلاق کیا ہو. اس لیے یہ معنی ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. تو جب مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا تھا تو وہ لفظ کیوں خدا نے بولا جس کی کوئی مثال لغت عرب میں اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی؟ یہ بحث ہے جس سے اعراض کرنے کی خاطر، جس سے بچنے کی خاطر انہوں نے ایک لغو عقیدہ پیش کر لیا ہے. یہ تو ایسی دلیل ہے جس کے نتیجے میں
انسانی گفت و شنید اور انسانی زبانوں سے تمام امن اٹھ جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ گدھے سے مراد خرگوش کا بچہ ہے، اور یہ دیکھو گدھا پیدا ہو گیا یعنی خرگوش کا بچہ پیدا ہو گیا، تو کوئی کہے پاگل ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ گدھا پیدا ہوا کسی نے کہا ہے، خرگوش کا بچہ تو نہیں کہا، کوئی مثال تو دو کہ کہا گیا ہو کہ گدھا پیدا ہوا اور مراد ہو خرگوش کا بچہ پیدا ہو گیا۔ تو جواب دے گا کہ مولانا مودودی کی تفسیر نہیں تو نے پڑھی، عقل کے ہوش کے ناخن لو، یہ پہلے واقعہ ہوا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں کہ گدھا پیدا ہوا سے مراد خرگوش کا بچہ ہوا ہو، تو پہلی دفعہ ہوا ہے، اس لیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اس لیے تمام انسانی بیان اور منطق سے امن اٹھ جائے گا، ایسی جہالت کا دورہ ہوگا کہ ہر لفظ کا جو چاہے جو مطلب نکال لے۔ بس یہ ہے مودودی صاحب کے اختلاف کا حال۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو عقل دے۔ باقی حصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ وہ آج تو 10 منٹ سے اوپر ہو گیا، لیکن منقطع تو نہیں ہوا ہوگا؟ اچھا، پتہ کر لیں اگر منقطع ہو گیا ہو تو جتنا حصہ، اچھا ٹھیک ہے، 2 بجے تک ٹائم ہے۔ اچھا 2 بجے تک ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 10 منٹ تک ہے۔ کوئی حرج نہیں، اچھا، بلکہ 2 بجے تک وقت ہے، اس لیے ہم اس مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توفیتنی کے ساتھ بھی مولانا مودودی صاحب نے بڑا ظالمانہ سلوک فرمایا ہے، اس کی بحث انشاءاللہ آئندہ کبھی الگ مضمون کی صورت میں پیش کروں گا۔ وفات مسیح اور بزرگان امت کے متعلق کہ کچھ حوالے میں اور پیش رکھ کرتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب نے جو یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت سے یہ استنباط کرنا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے خدا پر یہ الزام لگانا کہ اسے صاف سیدھی سلیقے کی زبان نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو صحیح طریق پر ادا کر سکے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی وفات پر فرمایا، اب غور سے سنیے، یا ایھا الناس قد قبض اللیلۃ رجل لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون ولقد قبض فی اللیلۃ التی عرج فیہا بروح عیسی ابن مریم لیلۃ 27 من رمضان۔ فرماتے ہیں، طبقات کبیر کا حوالہ ہے، جلد 3 صفحہ 26، کہ اے لوگو سنو، آج رات ایک ایسے شخص کی روح قبض کی گئی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے پہلے بھی آگے نہ بڑھ سکے اور پچھلے بھی اس کے مقام کو پا نہ سکیں گے، اور آپ کی روح اس رات قبض کی گئی ہے جس رات حضرت عیسیٰ بن مریم کی روح اٹھائی گئی، یعنی جسم نہیں اٹھایا گیا بلکہ روح اٹھائی گئی، اور دونوں کی موت کا روح اٹھانے کے ساتھ ذکر ہے۔ تو کیا مولانا مودودی صاحب کے نزدیک حضرت حسن کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ یا یوں کہنا چاہیے کہ حضرت حسن کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح بات کرنے کا نعوذ باللہ سلیقہ نہیں تھا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والاکثر ان عیسیٰ لم یمت وقال مالک، ان کے متعلق مجمع البحار میں ذکر ہے کہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ عیسیٰ نہیں فوت ہوئے، مگر امام مالک کہتے ہیں کہ فوت ہو گئے۔ امام ابن حزم اندلسی نے لکھا ہے، تمسک ابن حزم کے متعلق لکھا ہے، تمسک ابن حزم بظاہر الآیت وقال بموتہ، یہ زیادہ واضح حوالہ ہے۔ فرمایا ہے انہوں نے آیت کے ظاہری معنوں کو من و ان قبول کیا ہے، یعنی اتنا واضح ہے یہ اعلان کہ اس میں کسی اور شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
مودودی صاحب نے جہاں وہ بحث اٹھائی ہے وہاں ایک ذکر یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ موت کا نہیں پتہ تھا، یعنی کبھی وفات کہہ دیتا ہے، کبھی خلا کہہ دیتا ہے، کبھی کہتا ہے رفع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اللہ کو سیدھا سادہ لفظ موت نہیں آتا تھا؟ وہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ وہ کہاں ہے؟ مودودی صاحب کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس آیت کی بحث ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی لفظ ارشاد فرما رہا ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد رسول اللہ ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. افہم ماتا او قتل، یہاں موت کا لفظ کھلا کھلا لکھا ہوا ہے. تو قرآن کریم نے خلا کا ترجمہ موت کے لفظ سے کر دیا ہے. مودودی صاحب کو اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ خدا کو موت کے لفظ کا علم تھا. بس ایک ہی جو حجت بار بار وہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کھلی کھلا یہ کیوں نہیں کہا مر گیا مر گیا، موت کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتا؟ موت کا تو کر دیا اور خوب کھول کر دیا. اس کے بعد کوئی کسی قسم کی کوئی کونا مودودی صاحب کے لیے بھاگ کر پناہ لینے کا باقی نہیں چھوڑتا رہتا. میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، قرآن کریم کا بیان حضرت عیسیٰ کی وفات کے متعلق اتنا مکمل، اتنا جامع، اتنا معنی ہے، ہر دور کے شک کو کوئی کی نفی فرماتا ہے، مکمل طور پر گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور باقی آیات تو چھوڑو، اگر صرف ان 2 آیات کو آپ پیش نظر رکھ لیں، ما مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل رسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، اور پھر اس آیت کریمہ کو ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو ان 2 آیتوں کی مثال ایسی ہے جیسے خدا کے 2 پہلوان تلواریں سوتے کھڑے ہیں. کسی قیمت پر مسیح کو زندہ یہاں سے نکلنے نہیں دینا. جہاں اگر وہ نبی تھا، اگر وہ رسول تھا، تو رسولوں کی تقدیر اس پر جاری ہو گئی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جاری ہو چکی ہے. بعد میں آنے والی کسی تقدیر کا ذکر نہیں ہے. اس تقدیر کے ساتھ جاری ہوئی جو ماں پر بھی جاری ہوئی تھی. جس طرح ماں نے کھانا چھوڑا اس نے بھی چھوڑا، اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، آپ سے پہلے تمام دوسرے انبیاء بشمولیت مسیح وفات پا چکے ہیں. بس اگر مسیح کی نبوت کا اقرار ہے، اگر مسیح کی رسالت پر ایمان ہے، تو اس کی حضور سے قبل موت پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. یہ 2 چیزیں لازم ملزوم ہو گئیں. علامہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف مصنف تفسیر بحر المحیط لکھتے ہیں، قال يدل على انه توفاه وفات الموت قبل ان يرفعه. بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں وفات، لیکن وفات بعد میں ہوگی اور آسمان پر جانا پہلے تھا. تو اس کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں موت والی وفات ان کا رفع کرنے سے پہلے دی تھی. رفع بعد میں ہوا ہے اور موت کے ذریعے وفات پہلے ہو گئی. موت والی وفات اس لیے انہوں نے فرمایا، یہ وفات کا ایک معنی نیند کا بھی ہو گیا نا، تو نیند والے معنی کی نفی فرمانے کی خاطر فرمایا موت والی وفات. شیعہ مفسر علامہ جبائی زیر آیت فلما توفیتنی لکھتے ہیں، وفی هذه الآیت دلالۃ انہ امات عیسیٰ وتوفاہ ثم رفعہ الیہ. تفسیر مجمع البیان زیر آیت ھذا. اس آیت میں یہ دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو موت دی اور پھر اپنی طرف ان کا رفع فرمایا. علامہ رشید رضا سابق مفتی مصر رسالہ المنار میں لکھتے ہیں، القول بہجرت المسیح الی الہند و موتہ فی بلدت سری نگر فی کشمیر، یہ عنوان ہے ان کے رسالے کا. لکھتے ہیں ففرارہ الی الہند و موتہ فی ذلک البلدۃ لیس ببعید عقلا و نقلا، کہ حضرت مسیح کا فرار یعنی ہجرت کر جانا کشمیر کی طرف
اور سری نگر میں وفات پا جانا نہ عقل کے منافی ہے نہ نقلی دلائل کے یعنی قرآن و سنت پر مبنی دلائل کے منافی ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی الہام الرحمن فی تفسیر القرآن میں زیر آیت انی متوفی کا اور رافع کو میں تحریر فرماتے ہیں، متوفی کا کے معنی ہیں میں تجھے وفات دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کچھ لوگوں میں مشہور ہے وہ ایک یہودی اور سابی افسانہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سر سید احمد خان صاحب اپنی تفسیر احمدی میں وفات مسیح کے بارے میں لکھتے ہیں، اب ہم کو قرآن مجید پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق 4 جگہ ذکر آیا ہے۔ پہلی 3 آیتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طبی موت سے وفات پانا ظاہر ہے، مگر چونکہ علماء اسلام نے بتقلید بعض فرق نصارہ کے قبل اس کے کہ قرآن پر غور کریں یہ تسلیم کر لیا تھا۔ الجھی ہوئی سی عبارت ہے، مراد یہ ہے کہ قرآن پر غور کرنے سے پہلے ہی وہ عیسائیوں کے بعض فرقوں کی تقلید کر بیٹھے تھے، ان کی بات کو دلوں میں جاگزیں کر چکے تھے، اس لیے قرآن پر جب نظر ڈالی تو بات کی سمجھ نہ آئی، کیونکہ پہلے سے ایک بات دل میں جاگزیں ہو چکی تھی۔ اس لیے انہوں نے ان آیتوں کے بعض الفاظ کو اپنی غیر محقق تسلیم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر احمد شلبی جو قاہرہ یونیورسٹی میں موازنہ مذاہب کے استاد تھے اور 50 سے زائد ضخیم اور مفید علمی کتب کے مصنف ہیں، انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کیا ہوا ہے، دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے کے لیے بھی جاتے رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے مقارنۃ الادیان، اس میں قدیم و جدید علماء اور مفسرین کے حوالے درج کیے ہیں۔ یہ خود بھی وفات مسیح کے قائل ہیں اور ان کی اس کتاب سے بعض مزید حوالے جو پہلے غالباً ہمارے علم کلام میں نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام راضی کا ذکر تو ملتا ہے لیکن یہ حوالہ شاید پہلے میری نظر سے نہیں گزرا۔ لکھتے ہیں انی متوفی کا مطلب ہے میں تیری عمر پوری کروں گا اور تیرے درجات بلند کروں گا اور تیری روح کو اٹھاؤں گا اور تجھے تیرے دشمنوں کے درمیان سے نکالوں گا اور تیرے ساتھیوں کو حجت و برہان میں دشمنوں پر غالب کروں گا۔ متوفی کا یہ معنی ہے تیری عمر پوری کروں گا، اور مطلب ہے عمر پوری کروں گا، تم صلیب پر نہیں مارا جائے گا، بلکہ جو تیرے لیے عمر مقرر فرما رکھی ہے وہ تجھے ضرور دوں گا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں، یعنی آسمان پر اٹھانے کا ترجمہ نہیں کیا کہ میں تجھے جسم سمیت پورا لے جاؤں گا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں متوفی کا معنی ہے کہ میں تجھے تیری عمر پوری کر کے تبھی وفات دوں گا اور کسی کو تجھے قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور موت کے بعد آپ کا جو رفع ہو وہ آپ کی روح کا رفع ہوا، وہ آپ کی روح کا رفع تھا، نہ کہ آپ کے جسم کا۔ ابن حزم فرماتے ہیں ان آیات میں وفات سے مراد موت ہے اور موت کے سوا کوئی اور معنی کرنا غلط ہے۔ اور مودودی صاحب بتائیے ابن حزم کو کچھ پتہ تھا کہ نہیں؟ الفصل فی الاہواء والملل والنہل الکلام عن المسیحیہ، یہ اس باب کے اندر ہے۔ الشیخ محمد شلتوت سابق شیخ الازہر لکھتے ہیں لفظ توفی قرآن کریم میں موت کے معنی میں اس کثرت سے استعمال ہوا ہے کہ اس لفظ کا یہی اغلب اور متبادر الذہن معنی بن گیا ہے، اور جب کبھی بھی یہ لفظ موت کے سوا کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے لازماً اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ذکر ہوا ہے تاکہ اسے موت کے سوا کوئی اور معنی دیے جا سکیں۔ یعنی توفی کا معنی قرآن کریم کے استعمال سے سوائے موت کے ذہن میں آتا ہی نہیں، اور اگر آتا ہے تو اس صورت میں آتا ہے کہ قرآن ظاہر فرما دے کہ دیکھو یہاں موت مراد نہیں، یہاں نیند مراد ہے، یہاں کچھ اور مراد ہے، نیند ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ امام محمد عبدہ تفسیر المنار میں بھی یہی لکھ رہے ہیں۔ امام رشید رضا صاحب تفسیر المنار میں امام محمد عبدہ کا حوالہ ہے، رشید رضا صاحب نے دیا ہے۔ رشید رضا صاحب خود تفسیر المنار میں یہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ استاد محمد ابو زہرا
لواء الاسلام شمارہ ذی الحج 1382 ہجری میں لکھتے ہیں قرآن کریم کے نصوص ہمیں اس عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتی کہ مسیح اپنے مادی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ قصص الانبیاء صفحہ 511 میں استاد عبد الوہاب نجار لکھتے ہیں کہ مسیح شخص عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات، جو شخص عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ رافع کو علیہ میں آسمان کا کوئی ذکر نہیں۔ اس آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں آپ کے دشمنوں کے ہاتھ آپ تک نہ پہنچ سکے گا۔ بس اٹھانے کا معنی اسی طرح ہے جیسا پنجابی میں کہتے ہیں تنو اللہ چکے، یعنی موت کے معنی مراد ہو سکتے ہیں، یا اللہ تیرے درجے بلند کرے، اللہ تجھے بلند مرتبہ عطا کرے، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں بنتے۔ اللہ چکے سے مراد یہ نہیں کہ جسم سمیت اٹھا کے تمہیں آسمان پر لے جائے، مراد یہ ہے خدا ہی تمہارا انجام کرے، تمہیں موت دکھائے، تجھے واپس بلا لے، لیکن روح کا رفع مراد ہے وہاں بھی، جسم کا رفع نہیں، اور مرتبے کی بلندی میں بھی روحی کا رفع مراد ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان علماء ظاہر کو عقل دے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق آخری بات یہ میں کہتا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ کو مرنے دو، کہ اس کے مرنے ہی میں اسلام کی زندگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔